أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بیان کے آغاز میں جیسا کہ دعوت اسلامی والوں کا معمول ہے امیر اہل سنت کا عطا کرتا ہے درود پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک بیان کروں. اس حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم شان معجزہ بھی. یہ حدیث پاک امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر نقل فرمائی ہے. القول البدیع صفحہ 148 پر موجود ہے. مر رجل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ذبیۃ قد اصطادها. ایک شخص کا گزر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ہوا. اس کے پاس ایک ہرنی تھی جو اس نے ابھی ابھی شکار کی. وَأَنْتَكَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الَّذِي أَنْتَكَ كُلَّ شَيْءٍ الذَّبْيَ. اس اللہ رب العزت نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے اس اللہ رب العزت نے اس ہرنی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. فقالت ہرنی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی اولادا وانا ارضعهم وانهم الان جعان. حضور میرے بچے ہیں جنہیں میں دودھ پلاتی ہوں انہیں دودھ کی حاجت ہے ابھی وہ بھوکے. یہ شکاری مجھے پکڑ کر لے آیا. حضور فامر هذا ان يقلعني حتى اذهب وارضع ثم اعود. حضور میرا آپ سے وعدہ ہے اسے کہ مجھے چھوڑ دے میں جاؤں گی جا کر بچوں کو دودھ پلا کر آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گا. دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہرنی سے فرمایا ان لم تعودی. اے ہرنی ابھی تو وعدے کر رہی ہے اگر تو واپس نہ آئی تو. ہرنی عرض کرنے لگی ان لم اعد فلعننی اللہ کمن تذکر بین یدیہ فلا یصلی علیہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لوٹ کر نہ آؤں تو مجھ پر اس طرح لعنت برسے جس طرح کہ اس شخص پر برستی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور درود پاک ہو. او کنت کمن صلی ولم یدعو. یا میں اس شخص کی طرح ہو جاؤں کہ جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے وعدے سنے تو شکاری سے فرمایا اطلے کہا وانا ضامن. اے شکاری اسے چھوڑ دے میں اس کا ضامن ہوں. اے شکاری چھوڑ دے میں اس کا ضامن ہوں. راوی کے الفاظ ہیں ذهبت ثم عادت. ہرنی گئی بچوں کو دودھ پلا کر حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئی. فنازل جبرائیل. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئی. عرض کرتے ہیں حضور اللہ عز و جل آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور فرماتا ہے وعزتی وجلال انا ارحم بامتی کا من الذبیۃ باولادها. میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی یہ ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان ہوں. سبحان اللہ. انا ارتهم یوم القیامت کما رجعت الذبیۃ الیک. آج جس طرح یہ ہرنی آپ کے قدموں میں لوٹ کر آئی ہے آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں. سبحان اللہ. اس حدیث پاک سے چند باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ پتہ چلا کہ ہمارے آقا و مولا سب کے آقا ہیں. ہمارے آقا و مولا سب کے آقا ہیں. ہر نبی مخصوص خطے کی طرف آیا لیکن حضور کیا فرماتے ہیں مسلم شریف کی حدیث پاک ہے ارسلت الی الخلق کافہ. اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا. ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا. ساری مخلوق کے رسول. اچھا خلق مخلوق سب اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ سب مخلوق. رب کی ذات و صفات کے علاوہ سب مخلوق ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ کچھ مخلوق ہے اس لیے آگے تاکید لگائی الخلق کافہ. ساری مخلوق کا رسول بنا
بنا کر بھیجا, ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا, ساری مخلوق کے رسول ہے. یعنی یہ وہی ہیں جن کا اشارہ پا کر چاند دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں, جن کا اشارہ پا کر ڈوبا سورج واپس پلٹ آتا ہے, جن کا اشارہ پا کر درخت جڑیں اکھیڑ کر قدموں میں حاضر ہو جاتا ہے, جن کا اشارہ پا کر کنکریاں تسبیح پڑھنے لگ جاتی ہیں, جن کو بکریاں سجدہ کرتی ہیں, اونٹ فریاد کرتا ہے, اونٹ شکایت کرتا ہے اپنے مالک کی, ہرنی فریاد کرتی ہے, بکریاں سجدہ کرتی, گو جن کا کلمہ پڑھتی, یہ وہی آقا ہیں, یہ وہی ہیں, سب کے آقا ہیں. تو جس طرح رب العالمین ہے, حضور نبی العالمین ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت بڑے پیارے انداز سے سمجھاتے ہیں, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا, ان کا, تمہارا, ہمارا, ہمارے نبی سب کے نبی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جب بھی نام اقدس آئے درود پاک ضرور پڑھنا چاہیے. اسی طرح کی حدیث کو لے کر, جیسے وہ حدیث بھی ہے جس نے میرا نام سنا مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو مجھ پر جفا کی. انہی حدیث سے پیش نظر علماء فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اقدس جس مجلس میں ہو حضور پر درود پاک پڑھنا واجب ہے. ہاں علماء کا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں کہ جب جب ذکر ہو درود پاک پڑھنا واجب, اور بعض کہتے ہیں ایک مرتبہ پڑھ لیا تو واجب ادا ہوگی. اگرچہ آسانی کی خاطر فتویٰ اس پر کہ ایک مرتبہ بھی پڑھیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا, لیکن محبت کا تقاضا کیا ہے اور ذکر اقدس کی تخصیص کیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے, اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتے رہے. یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کے بعد دعا ضرور مانگنی چاہیے. سنت مبارکہ ہے نماز کے بعد دعا مانگ, قبولیت کا وقت ہے. یہ نہیں کہ بعض لوگ جیسی سلام پھرتا ہے ایسے باہر بھاگتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں نماز کے بعد دعا مانگنا حرام ہے, اللہ سے مانگنا حرام ہے. ایسا سمجھ معاذ اللہ لگ ایسا رہا, ایسے منہ اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ کیا مطلب یہ کر رہے ہیں. حالانکہ حدیثیں موجود ہیں, نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے حدیثوں سے, قبولیت کا وقت ہے. اور اتنی کیا عرض کر رہی ہے, میں ایسا ہو جاؤں اگر میں واپس نہ آؤں تو ویسے ہو اس شخص کی طرح ہو جاؤں جو نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر چلا جائے. یعنی اتنی کبھی بات ہے, اتنی بری بات ہے کہ نماز کے بعد دعا ہی نہ مانگی گئی. اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ عز و جل حضور کے صدقے اس امت پر بڑا مہربان ہے. وہ ہرنی جو قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہی, جسے پتہ ہے مجھے ذبح کر دیا جائے, میں ہلاک کر دی جاؤں, اپنی جان کی فکر نہیں ہے, بچوں کی دودھ کی فکر ہے, بچوں کی بھوک کی فکر ہے. اور رب عز و جل کیا فرما رہا ہے, وعزتی و جلالی انا ارحم بامتی کا من الذریۃ باولادہا, میرے محبوب مجھے میری عزت و جلال کی قسم جتنی ہرنی اپنے بچوں پر مہربان ہے میں اس سے بڑھ کر آپ کی امت پر مہربان. سبحان اللہ. وانا ردہم یوم القیامۃ کما رجعت الذریۃ الیک, قیامت کے دن آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں گا, جیسے ہرنی لوٹ کر آئی ہے آپ کی امت آپ کے حوالے کر دوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بن آئے ہیں. جب ان کی رسائی ہوگی, ان کی شفاعت ہوگی, ان کی مانی جائے گی, ان کی بات ہوگی, تو ہم تو ان کے نام لینے والے ہیں, ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں, ہم جو ان کے قدموں پر نثار ہونے والے ہیں, ہم ان کا ذکر کرنے والے ہیں. تو جب ان کی رسائی ہے, ان کی شفاعت ہے, ان کی مانی جائے گی, تو اعلیٰ فرماتے ہیں پھر تو اپنی بن جائے گی, پھر تو اپنی بن جائے گی. اچھا کہ مطلع تھا, پہلے شیخ کو مطلع کہتے ہیں, آخری کو مقطع کہتے ہیں. مطلع میں تو یہ کہہ رہے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی. سنتے سنی سنائی بات ہے, اور سنی سنائی بات شک و شبے والی ہوتی ہے. جو سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ شک و شبے والی ہوتی ہے. اچھا پھر شرط لگا ہے, گر ان کی رسائی ہے, اور اگر مگر وہاں ہوتا ہے جہاں پر شک ہوتا ہے, جہاں پر شک ہوتا ہے. دیکھیں کل آئے گا تو میں آؤں گا, یہ نہیں کہیں گے اگر کل آئے گا, تو کل میں تو آنا ہی ہے, اگر کل آئے گا یہ نہیں کہیں گے. ہاں یہ کہیں گے کہ اگر کل بارش ہوئی تو میں نہیں آؤں گا, کیونکہ بارش کا پتہ نہیں ہوگا یا نہ ہو. جہاں شک ہو تو وہاں اگر ہوتا ہے, جہاں یقین ہو تو عربی کے اندر ویسے اگر کبھی ان استعمال ہوتا ہے, اور جہاں یقین ہو تو وہاں اذا استعمال ہوتا ہے, جب ایسا ہوگا تو یہ ہوگا. تو اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ مطلب شک کیسا تھا کہ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو بن آئی ہے. آخر میں مقطع میں کیا فرماتے ہیں, مطلب میں یہ شک کیا تھا, وہ یہ شک و شبے کی بات نہیں, یہ تو قرآن و حدیث کا فیصلہ ہے. مطلب میں یہ شک کیا تھا,
واللہ رضا، واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمینہ کا لاڈلا، شاہ ہر دو سرا، تاجدار انبیاء، صلو علی حبیب، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عقیدہ ختم نبوت سبحان سے کیا مراد؟ عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی، بے شک، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، بے شک، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ ایسا یقینی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جس پہ ذرا برابر شک نہ ہو۔ کوئی اس عقیدے میں یقین انکار کرنا وہ تو دور کی بات ہے، ذرا برابر شک کرے نا کہ ہو سکتا ہے آ سکتا ہو تو وہ کافر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، میری اس کتاب میں اندر موجود ہے، امام اعظم فرمایا کوئی نبوت کا بعد میں دعویٰ کرے تو اگلا کہ اچھا معجزہ دکھاؤ، تو یہ کہے کہ اچھا معجزہ دکھاؤ تو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ شک کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے معجزہ دکھا لے، ہو سکتا ہے نبی ہو۔ اگر یوں بدطریقے شک اگر کہہ رہے ہیں نا اچھا معجزہ دکھاؤ تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ اچھا کچھ عقائد ایسے ہوتے ہیں بالکل اسلام کے بنیادی عقائد جنہیں ضروریات دینی کہا جاتا ہے، وہ قطعی طور پر ثابت ہوتے ہیں، قطعاً ثابت ہوتے ہیں، ذرا برابر شک نہیں ہوتا، ڈاؤٹ نہیں ہوتا، قطعاً ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا وہ کیسے ثابت ہوتے ہیں؟ یا تو قرآن سے ثابت ہوتے ہیں یا حدیث متواترہ، بہت زیادہ راویوں سے مروی حدیث، اتنا کہ جھوٹ پہ جمع ہونا چاہیے ان کا محال، حدیث متواتر۔ تیسرا اجماع صحابہ، اجماع امت، یہ تین طریقے ہیں، قطعی ثبوت ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے قرآن کی نص قطعی سے بھی ثابت ہے، حدیث متواترہ سے بھی ثابت ہے، اور پوری امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حضور آخری نبی، بے شک، حضور آخری نبی۔ اچھا قرآن پاک نے کس انداز سے بیان کیا؟ ویسے تو میں نے متعدد آیات یہاں پر ذکر کی ہیں، مختلف اسالیب ہوتے ہیں بیان کرنے کے، کبھی اشارت النص، کبھی دلالت النص، کبھی اقتضاء النص، کبھی عبارت النص۔ عبارت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نص ہے، اسی لیے یہ آیت لائی گئی ہے، اشاروں میں کناروں میں بات نہیں، بالکل صراحتاً کہہ دی، بالکل صریح واضح بات۔ قرآن نے کیسے بیان کیا؟ ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، اللہ کے رسول اور سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ آیت پاک کا کچھ شان نزول عرض کر دوں، پھر آگے کلام کو چلاتا ہوں۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، ان کا بچپنا ہے، والدہ کے ساتھ ننیال جا رہے ہیں، ڈاکو نے اغوا کر دیا، بکتے بکتے حکیم بن حزام نے خریدا، انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیا، اور ان کی جب حضور سے شادی ہوئی تو انہوں نے حضور کو تحفے میں پیش کر دیا، بکتے 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 حضور کی غلامی میں پہنچ گئے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اس غلامی پہ ہزاروں آزادیاں قربان ہوئی، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اچھا ان کے والد کو بڑی محبت تھی، بڑے اشعار پڑھتے تھے، زید تم کہاں چلے گئے، جب بارش ہوتی ہو تو مجھے یاد آتے ہو، جب آندھی چلتی ہے تو تمہارا غم مجھے لے ڈوبتا ہے، جب یہ ہوتا ہے تو یاد آتے ہو، وہ ہوتا ہے تو یاد آتے ہو، بڑے اشعار پڑھتے رہتے۔ ان کی محبت، بیٹے تھے زید کے والد۔ اچھا کچھ لوگ مکہ میں آئے، انہوں نے حضرت زید کو دیکھا، ان کے والد کے بارے میں بتایا، انہوں نے سنا، بہرحال
وہ لوگ واپس گئے، جا کر ان کے والد کو بتایا کہ زید اس طرح مکے میں اور فلاں کے غلام ہیں. ادھر توجہ رکھیں، آنے جانے والے آتے رہے، ادھر توجہ. تو ان کے والد اور چچا فدیہ لے کر آئے. ذرا غلام تھے تو چلو آزاد کروا لیں گے. حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اچھا تمہید اس طرح باندھی کہ آپ تو مکے کے سردار ہیں، آپ تو غلاموں کو آزاد کرنے والے ہیں، قیدیوں کو آزاد کرنے والے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، اللہ کے گھر کے پڑوسی، اللہ کے گھر کے پڑوسی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر نہیں، ویسے بھی حضور کی شان بیان کر رہے ہیں اور خاندان بنی ہاشم کی شان بیان کر رہے ہیں. تعریفیں سنی ہیں انہوں نے بھی، تعریفیں سنا کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. آخر میں مدعا عرض کیا کہ ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے زید، تو کرم فرمائے فدیہ لے لیں، جتنا چاہے لے لیں، زیادہ لے لیں، لیکن ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں. سرکار نے فرمایا بس اتنی بات ہے، بس اتنی سی بات ہے. اگر یہ بات ہے تو میں زید کو بلاتا ہوں، اگر تمہارے پاس جانا چاہے تو مجھے پیسوں کی حاجت نہیں، تم ویسے ہی لے لیں. مجھے حاجت نہیں، تم ویسے ہی لے لیں. تو حضرت زید کو لایا گیا، باپ اور چچا کو پہچانا، ملے جو ملنے کا انداز ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. موجودگی میں پوچھا گیا کہ بیٹا چلو چلنا ہے ہمارے ساتھ. تو کہنے لگے کہ واقعی آپ والد ہیں، یہ چچا ہیں، اتنے قریبی رشتے ہیں، لیکن ان کا در چھوڑ کے نہیں جا سکتے. کہنے لگے غلامی کو ترجیح دے رہے، آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے. کہنے لگے جو ان میں بات دیکھی ہے میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا. سرکار اتنے خوش ہوئے کہ حضور نے گود میں اٹھا لیا اور کعبے کے پاس آ کر کہا کہ زید آزاد ہے، آج سے میرا غلام نہیں، آج سے میرا بیٹا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات. کہنے لگے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہنے لگے. سبحان اللہ، زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہنے لگے. وہ تو بعد میں بے پالک بچے کو نام دینے سے منع کر دیا قرآن نے، اور پھر دوبارہ زید بن حارثہ ہو گیا، لیکن اس وقت مشہور ہو گیا کہ یہ زید بن محمد حضور کے بیٹے. اچھا بڑے ہوئے، ظاہر ہے حضور نے شادی کروانی تو اپنی بیٹی کی بیٹی حضرت زینب بن حج رضی اللہ عنہ ان کی طرف رشتہ بھیجا. انہوں نے سمجھا کہ حضور اپنے لیے طلب فرما رہے ہیں، خوشی سے راضی ہو گئی. بعد میں پتہ لگا کہ نہیں، زید کے لیے جو پہلے غلام تھے آزاد شدہ، پھر بھی ایک وہ غلامی کا تھا آزاد شدہ، ان کے لیے کر انہوں نے بھی انکار کیا. ان کے بھائی حضرت عبداللہ انہوں نے بھی انکار کیا. لیکن جب آیت نازل ہوگی کہ نبی فیصلہ کر دیں تو مومنین کو حق نہیں پہنچ رہا، ہم وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہ راضی ہو گئے، معافی مانگی. حضرت زینب کا زید سے نکاح ہو گیا. اچھا آپس میں بن نہیں پائی، رشتے تو میں مسائل ہوتے ہیں، طلاق. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا. جب حضرت زینب سے نکاح کیا تو یہودیوں نے اعتراض شروع کر دیا، حالانکہ جانتے تھے بیٹا اعتراض کر دیا. بیٹے کی بیوی سے نکاح کر دی. بیٹے نے جن کو بیٹا بنایا تھا انہوں نے جس کو طلاق دی ہے تو وہ تو بہو تھی، ان سے نکاح کر لیا. قربان جاؤں حضور کی شان پر. اعتراض لوگ کرتے ہیں، رب قرآن میں جواب دیتا ہے. رب نے فرما دیا کہ میرا معبود تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں. وہ تو لے پالا ہے کہ پالا ہے، حقیقی بات تھوڑے. تم مردوں میں کسی کے باپ ہی نہیں. میرے معبود تو اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی. اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی. اچھا اس بات کو تھوڑا دیکھیں، یہ ایک دو نہیں، 20 قرآن میں آیات ملیں گی. دیگر انبیاء پہ اعتراض ہوتا ہے خود جواب دیتے ہیں. محبوب پہ اعتراض ہوتا ہے رب قرآن میں خود جواب دیتا ہے. محبوب پہ اعتراض ہوتا ہے رب جواب دیتا ہے. نوح علیہ السلام کو مجنون کہا گیا، انہوں نے خود جواب دیا میں مجنون نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. لیکن حضور پہ اعتراض ہوا تو رب نے کیا فرمایا؟ وما انت بنعمت ربک بمجنون. اے معبود تم اپنے رب کے انعام سے مجنون نہیں، اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں. انہوں نے کہا یہ شاعر ہے. رب فرما رہا ہے وما علمناه الشعر وما ينبغي له. یہ شاعر نہیں، ہم نے شعر و شاعری ان کو نہیں سکھائی، ان کی شان کے لائق ہی نہیں. حضور پر کچھ عرصہ وہی آنا بند ہو گئی تو کافروں نے کہا کہ ان کے نبی نے، ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے رب نے چھوڑ دیا، ان کا دشمن ہو گیا.
تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک کے آیت نازل فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. معبود تمہارے رخ روشن کی قسم، تمہاری زلفوں کی قسم جب وہ پھیلی، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں، تمہارا دشمن نہیں ہوا. گویا کہ اتنے پیارے چہرے والا معبود بھلا چھوڑا جاتا ہے؟ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں. اچھا والضحیٰ چاش کے وقت کو کہتے ہیں، اور والشمس بھی فرمایا گیا سورج کی قسم، تو شمس سورج کو کہتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا کہ شمس کی قسم رب نے نہیں اٹھائی، والضحیٰ میں چاش کے وقت کی قسم نہیں ہے، یہ رب نے معبود کے روشن چہرے کی قسم. اس لیے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری آمینہ کا لاڈلا، سب سے آخری شاہ ہے دو سرا، سب سے آخری تاجدار انبیاء، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. محبوب کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. بے شک حضور سے نسبت رکھنے میں ایک بات آتی ہے نا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ اعتراض ہو. قومت لگی، دیکھیں ادھر یوسف علیہ السلام پہ قومت لگی، دودھ پیتے بچے نے گواہی دی. حضرت مریم پر لگائی گئی، ان بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتی عمر میں گواہی دی. بے شک حضرت عائشہ پر آئی تو رب نے قرآن پاک کی 17-18 آیات نازل فرما کر برات ظاہر فرما. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد عاشقوں کا گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ رب اگر چاہتا زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دیتا، رب چاہتا درخت کا پتا پتا گواہی دیتا، لیکن رب نے چاہا کہ محبوب کی زوجہ کی برات ایسے ہو، قرآن کی آیات نازل فرما دی، قیامت تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے، محبوب کی زوجہ کی پاکیزگی کا بیان ہوتا ہے. عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. سبحان اللہ. یہاں رب نے کہا تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. اب غور کریں تو کلام یہاں تک مکمل ہے. وہ تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، کلام مکمل ہے. لیکن صاحب کہا اور وہ خاتم النبیین ہیں، سب سے آخری نبی، خاتم النبیین، سب سے آخری نبی، آخری نبی. گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ حضور کو مانتے ہوئے، لیکن اگر خاتم النبیین نہ مانے تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جس طرح حضور کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، اس طرح یہ بھی ماننا ضروری ہے کہ رب کے سب سے آخری نبی، بے شک بے سب شک. سے آخری نبی. اچھا یہاں ایک بات ہے، حضور کے بیٹے ہوئے، بیٹیاں بھی ہوئی. حضور کے کتنے بیٹے ہیں اس میں اختلاف ہے. ابراہیم قاسم 2 کنفرم، اور طیب و طاہر 4 بیٹے بعض نے لکھا، بعض نے کہا طیب و طاہر وہ حضرت عبداللہ ہی کا لقب ہے. 3 بیٹے ہیں، عبداللہ، قاسم، ابراہیم، اور عبداللہ کا لقب ہے طیب و طاہر. بعض نے 3 لکھا، بعض نے 4 لکھا. بیٹے عطا فرمائے لیکن بچپن میں انتقال کر، بچپن میں انتقال کر. اچھا اس کی حکمت علماء نے لکھی، کیونکہ حدیث میں موجود ہے ابراہیم کے بارے میں فرمایا کہ میرا بیٹا بڑا ہوتا لو عاش لکان نبیا صدیقا، اگر بڑا ہوتا تو صدیق نبی ہوتا. اچھا یہاں فرمایا تو مردوں کے باپ نہیں، رجل کی جمع رجال، اور یہ کہتے ہیں بالغ مرد، بڑی عمر کے مرد کو بالغ مرد کو کہتے ہیں. اس لیے حضور کے بیٹے ہیں لیکن مردوں کے حضور باپ نہیں. تم مردوں میں باپ نہیں، مردوں میں بالغ مرد کو رجل کہتے ہیں. تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، بیٹے ہوئے انتقال کر گئے. مفسرین نے حکمت لکھی. دیکھیں بعض انبیاء ایسے ہیں رب نے انہیں بیٹے عطا فرمائے، بعض ایسے ہیں انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، بعض ایسے ہیں دونوں عطا فرمائے، اور بعض ایسے ہیں دونوں عطا نہیں فرمائے. حضور کو رب نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائے. اچھا اگر حضور کے بیٹے نہ ہوتے تو ہم تو یہ کہتے ہیں، علماء نے لکھا، علامہ سیوطی نے، بڑے بڑے علماء نے
کہ رب نے جس نبی کو جو خاصہ عطا فرمایا، خوبی عطا فرمائی، اپنے محبوب کو وہ عطا فرمائی یا اس سے بڑھ کر عطا فرمائی؟ سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ کوئی اعتراض کر سکتا تھا فلاں نبی کے تو بیٹے تھے، حضور کے بیٹے نہیں، کہ بیٹے ہونے میں عرف میں تھوڑا فخر کیا جاتا ہے، حضور کے بیٹے نہیں۔ اچھا بیٹے بڑے ہوتے، بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے بیٹے بڑے ہو کر نبی بنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی۔ اگر نبی نہ ہوتے تو پھر یہ اعتراض ہوتا کہ ان کے بیٹے تو نبی ہیں، حضور کے بیٹے نبی نہیں۔ اور اگر نبی ہوتے بڑے ہو کر تو حضور تو خاتم النبیین ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں یہاں بھی تحفظ عقیدہ ختم نبوت اس انداز سے ہو رہا ہے، حضور کی ناموس کی حفاظت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ رب نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بچپن میں بیٹے وصال بھی گئے۔ ادھر ناموس کی حفاظت ہو رہی، تو کوئی اعتراض نہ کرے فلاں کو بیٹے ملے ان کو بیٹے نہیں ملے، اور ادھر عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہو رہی ہے کہ بڑے ہوتے نبوت ملتی تو حضور تو خاتم النبیین ہے، حضور خاتم النبیین ہے، تو رب نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بچپن میں انتقال کر گئے۔ وجہ یہ تھی کہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی۔ سرکار علیہ السلام کے صفاتی نام بہت، سبحان عرب کا محاورہ ہے کہ زیادہ نام، کثرت نام، زیادہ نام، یہ مسمى کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں۔ جتنے نام زیادہ اتنی فضیلت آتا ہے، خوبی کی وجہ سے نام بنے گا کہ فلاں خوبی تو یہ بھی خصلت ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، صفاتی نام اتنے بن گئے۔ امام قسطلانی بہت بڑے محدث ہیں، ارشاد الساری بخاری کی شرح بھی ہے، مواہب الدنیا سیرت کی کتاب بھی ہے ان کی، انہوں نے حضور کے نام 500 لکھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا سیرت شامیہ میں 300 مزید بڑھا دی، 800 لکھے۔ اعلیٰ حضرت ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس پر 600 اور بڑھائے۔ فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا۔ 1400 اور کہا 1400 پہ اثر نہیں ہے، حضور کے نام بہت ہیں، صفاتی نام بہت ہیں، لیکن علم ذاتی نام 2 ہیں، ایک ہے محمد، ایک ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذاتی نام 2 ہیں۔ اور مواہب الدنیا میں ایک روایت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آسمانوں پہ میرا نام احمد اور زمین پہ میرا نام محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسمانوں میں معروف احمد ہے، زمین پہ معروف محمد ہے۔ یہاں 2 باتیں قابل غور ہیں۔ اگر صفاتی نام ہوتا تو کوئی دجال بعد میں کہہ دیتا یہ تو میں مراد ہوں، یہ تو میں مراد ہوں۔ نہیں، صفاتی نام میں حضور کا علم ذاتی نام ذکر کیا۔ قرآن میں 4 مرتبہ حضور کا نام ہے، ایک یہاں پر ذکر کیا، ذاتی نام ذکر کیا، اور نام وہ نہیں جو آسمانی نام، وہ نام ذکر کیا جو زمین پر معروف ہے۔ سب کو پتہ چلے، بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے، اثر من الشمس ہو جائے کہ جن کو کہا جا رہا ہے آخری نبی وہ ہیں محمد مصطفیٰ۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبیٰ سب سے آخری، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری، تاجدار انبیاء سب سے آخری ہے عقیدہ ہمارا سب سے آخری، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری، عقیدہ ہر صحابی کا سب سے آخری، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ اس آیت پاک میں پوری امت کا اجماع کہ خاتم النبیین سے مراد حضور سب سے آخری نبی، جو خاتم النبیین وہاں تو منصوب ہے، لیکن ویسے اپنی زبان میں ہم خاتم النبیین کہتے ہیں، آیت پڑھیں گے تو وہاں تو خاتم النبیین زبر کے ساتھ۔ تو یہ پوری امت کا اجماع، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ پوری امت سے یہی مراد۔ اچھا پوری امت کا اجماع کیوں نہ ہو کہ حضور نے اپنی پیاری زبان سے فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا قرآن پاک میں 1 2 نہیں کئی آیات، 100 سے زائد آیات ایسی ہیں کہ جن میں رب تعالیٰ نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ میں نے اشارہ کیا ہے کتاب کے اندر اس میں، تو ویسے بعد میں ذکر بنا کہ ساری 100 کی 100 آیات ذکر کر دیں، چلو استدلال ذکر نہ کرو، آیات ذکر کر دیں۔
انشاءاللہ تو اگلے ایڈیشن میں ذکر کر دوں گا. متعدد آیات میں نے ذکر کی ہیں, اس کی تفصیلات ذکر کی ہیں, ان سے استدلال ذکر کیا ہے اس کتاب کے اندر. تو مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا, مختلف طریقوں سے بیان فرمایا کہ حضور آخری نبی. اسی طرح حدیث پر غور کریں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضور نے آخری وقت بھی, بالکل آخری وقت کہ جب پردہ اٹھایا صدیق اکبر امامت فرما رہے, صدیق اکبر امامت فرما رہے, حضور نے پردہ اٹھایا اور آخری وقت جو نصیحت کی وہ یہی کی کہ نبوت میں سے کچھ باقی نہیں رہا سوائے مبشرات کے, اور اس سے مراد بتائی کہ وہ اچھے خواب, فرمایا کچھ باقی نہیں رہا, نبوت ختم ہو گئی, مطلب حضور آخری نبی. یعنی آخری وقت بھی یہی نصیحت فرما رہا ہے. حضور کو پتا ہے کچھ دجال آئیں گے, ان کی پہلے خبر بھی دی تھی, وہ کہیں گے کہ ہم نبی, پہلے سے خبر دی, بار بار سمجھا, مختلف اسالیب. اچھا کبھی یہ فرمایا واضح طور پر کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, مطلب یہ کہ آخری نبی ہوں. اچھا ایک موقع پہ یوں فرمایا, دو انگلیاں جوڑی, فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, کہ میں اور قیامت اس طرح ہے, میں مبعوث کیا گیا, میں اور قیامت اس طرح ہے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی. مطلب یہ ہے کہ جس طرح دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے, اس طرح میرے اور قیامت کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی جو حاضر ہوں گے, تشریف لائیں گے لیکن حضور کے امتی بن کر حاضر ہوں گے, تشریف لائیں, وہ تو پہلے سے نبی, کوئی نیا نبی نہیں. واضح فرما دیا میں آخری نبی ہوں. اچھا اس انداز سے فرمایا. اچھا کہیں فرمایا انا العاقب, میں عاقب ہوں, اور اس کی تشریح خود فرمائی کہ الذی لیس بعدی نبی, عاقب کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا کہیں فرمایا انا المکفی, مکفی کا ویسے معنی کاٹنے والا, قطع کرنے والا, اور حضور نے خود فرما دی میں مکفی ہوں, مطلب یہ ہے کہ میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ, میں نبوت کو ختم کرنے والا ہوں. اچھا کہیں فرمایا انا الحاشر, میں حاشر ہوں, اور یہ حدیث بخاری مسلم کے اندر موجود ہے, حوالہ یہاں موجود ہے کتاب کے اندر, وہاں حوالہ تخریج کے ساتھ موجود ہے. کہیں فرمایا انا الحاشر, اور حاشر کا معنی خود بیان فرمایا میرے قدموں میں حشر ہوگا, اللہ اکبر, لوگوں کا میرے قدموں میں حشر ہوگا. اور اس کی تشریح یہ بیان فرمائی, مطلب یہ ہے کہ جب میں آ جاؤں گا اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا, اب اس کے بعد لوگ قیامت ہی ہوگی, اب حشر ہی ہوگا. کیا نا حاشر, میں حاشر ہوں. اچھا کہیں فرمایا لوگوں اے میرے امتیوں, میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو, میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو. کہیں فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ, ہم سب سے آخری آنے والے اور قیامت کے دن سب سے پہلے. اور بعض حدیث میں یوں تشریف فرمائی کہ آخر میں آنے والے اور قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے. فرمایا جنت حرام ہے جب تک میں جلوہ افروز نہ ہو جاؤں, جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے, باقی سب پہ حرام ہے. اس لیے فرمایا میں اول بھی ہوں آخر بھی ہوں, آخر میں آنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے اول. یعنی مختلف اسالیب, مختلف انداز سے بیان فرما رہے ہیں. کہیں فرمایا بنی اسرائیل کے انبیاء حکومت فرماتے تھے, ان کا انتظامی معاملہ, سیاسی معاملہ سنبھالتے تھے, حکومت فرماتے تھے انبیاء علیہ السلام. اور فرمایا ایک نبی چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا, آخر میں پھر فرمایا لیکن بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا کہ ذرا سا بھی شک ہوتا تھا کہ کوئی کسی کو وصف سے آ سکتا ہے, وہیں سرکار نے وصف کی کارڈ فرمایا. مثال کے طور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غزوہ تبوک کے موقع پر, اچھا یہ حدیث پاک وہ ہے کہ جو خود ہی اکیلی حدیث پاک متواتر ہے. میں نے کئی صحابہ سے یہ نقل کیے, یہاں کئی صحابہ سے نقل, اور صحابہ کے نام لکھے, اور کوئی حدیث کی ایسی کتاب شاید آپ کو نہ ملے جو بنیادی ماخذ ہو. حوالے تو میں نے درجنوں دیے ہیں ایک اس حدیث کے, شاید کوئی کتاب بخاری سے لے کر امام بحقی تک کوئی ایسا محدث نہ ہو جس نے اس حدیث کو اپنی کتاب کے اندر نقل نہ کیا. غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور جانے لگے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے نگران بنایا بچوں عورتوں پر حفاظت کرنے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کے مرد ہیں, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار,
کہتے ہیں آپ حضور مجھے بچوں پر آپ نگران بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں. عرض کرتے ہیں اچھا حضور نے تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا؟ ادھر واقعہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے. پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے. تو حضور نے تشبیہ دی، پہلے تسلی کے لیے تشبیہ دی کہ تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میری تمہارے ساتھ جو نسبت ہے یہ بالکل ایسی ہی ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کی نسبت موسیٰ علیہ السلام. سبحان اللہ. اب ذہن میں شک ہو سکتا تھا، ہو سکتا ہے بعد میں آنے والے دجال کہیں کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، کیونکہ ہارون علیہ السلام نبی تھے تو حضرت علی بھی نبی، نسبت بیان کی. حضور نے فوراً کاٹ فرما دی. فرمایا اے علی، پہلے تو یہ فرمایا کہ اس بات سے خوش نہیں کہ میری تمہاری نسبت ایسے ہے جس طرح ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، لیکن یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا تاجدار انبیاء شاہ ہر دو سرا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ ہر صحابی کا. ذرا جہاں پر وصف آ سکتا تھا، کوئی غلط استدلال کر سکتا تھا، ادھر ہی سرکار علیہ السلام نے فوراً کاٹ کر دی. فرمایا علی، اس سے کوئی بات والے یہ نہ سمجھے کہ تم نبی ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا یہ بھی سوچنے کی بات ہے، وہ علی جن کے در سے ولایت بٹتی ہے، وہ علی جو حسنین کے بابا ہیں، وہ علی جن کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، سبحان اللہ. وہ علی خیبر کا دروازہ جو 40 بندے بعد میں نہیں اٹھائے، مولا علی نے ایک ہاتھ میں پکڑ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا. طاقت، تقوی، ہر لحاظ سے کامل. وہ علی جب نبی نہیں ہے تو بعد میں کوئی کانا دجال نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا بات ہے. وہ علی جو اتنی شانوں والے، وہ نبی نہیں تو بعد میں کوئی کیسے نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، میں نبی ہوں. اچھا یہ بھی کسی سے کوئی استدلال غلط نہ کرے کہ دیکھو ہارون علیہ السلام کو نائب بنایا تو پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے. کوئی غلط استدلال نہ کرے. نہیں، یہ استدلال اس لیے بھی غلط ہے کہ وہ وقتی طور پہ نگران ادھر بنایا گیا، یہاں پر بھی وقتی طور پہ ایک نگران بنایا جا رہا ہے، وقتی طور پہ. اور دوسری بات، ایک واضح سی بات ہے کہ ہارون علیہ السلام تو وہ ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خلیفہ نہیں بنے، ان کے نائب نہیں بنے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات میں مثال کر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو نائب ہیں وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، ان کے نائب یوشع بن نون علیہ السلام. تو یہ استدلال سرے سے درست ہی نہیں کہ حضور کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت علی ہیں کہ دیکھو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلے نائب ہی نہیں، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات میں مثال فرما گئے، حیات ظاہری میں مثال کر گئے. اچھا یہاں میں عرض کر رہا تھا کہ جہاں ذرا ڈاؤٹ ہو سکتا سرکار علیہ السلام نے وہاں تنبیہ کر دی. اچھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، اچھا یہ حدیث تو بخاری اتنی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث پاک ہے وہ بھی بڑی بڑی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، امام طبرانی نے اور کئی صحابہ سے مروی ہے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر بالفرض کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن میرے بعد تو کوئی نبی ہی نہیں. تو پتہ لگا کہ فاروق اعظم بھی نبی نہیں، عمر فاروق بھی نبی نہیں. تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ فاروق اعظم جن کو دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، وہ فاروق اعظم جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ان کے دل سے زبان پر حق کو جاری فرما دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو جب وہ فاروق اعظم نبی نہیں ہو سکتے جن کو شیطان دیکھ کر راستہ بدل سکتے تھا، تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے جن کو شیطان جہاں دیکھ لے جب بھی ڈال دے؟ سبحان اللہ. بھائی شیطانی حرکتیں تو اس کی ایسی ہیں کہ ایسا کہ شیطان ہر وقت اس کے اوپر ہی سوار ہے. ابھی میں حرکتیں بیان کروں گا، باتیں بیان کروں گا. تو وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے نبی ہوگا؟ تو جہاں ذرا بھی ہو سکتا
کی شان اب بخاری شریف کے اندر سرکار نے اپنے 2-3 خواب بیان فرمائے ہیں. ایک خواب بیان فرمایا کہ مجھے دودھ پیش کیا گیا, میں نے دودھ پیا, اتنا پیا کہ اس کی سیرابی میرے پوروں سے, ناخنوں سے ظاہر ہونے لگا, اتنا دودھ پیا. اچھا جو بچ گیا وہ میں نے عمر کو دے دیا. اللہ حضور اپنا خواب بیان کر رہے ہیں. اکبر. اچھا پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا اس کی تعبیر علم. اللہ یعنی رب نے حضور کو اتنا علم دیا کہ مخلوق کو علم دیا تو فرمایا تھوڑا دیا, اور محبوب کو علم دیا تو فرمایا معلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. سبحان اللہ. آپ کو آپ کے رب نے سب کچھ سکھا دیا جو نہیں جانتے تھے, اور آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے, فضل عظیم ہے. اتنا علم رب نے دیا, اتنا علم دیا, اور حضور نے اپنا علم پھر بچا ہوا کسے عطا فرمایا؟ عمر کو عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, آمنہ کا لاڈلا. آواز آپ کی تھوڑی ہے. محمد مصطفیٰ, احمد مجتبیٰ, آمنہ کا لاڈلا, تاجدار انبیاء. سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, آقا اختار کی آمد مرحبا, آقا کا امام, آقا کی داری مرحبا. اچھا پھر تنبیہ بھی فرمائی, بار بار فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. آئے گا تو اسے کیا کہنا ہے؟ دجال. کیا کہنا ہے؟ کذاب. دجال کذاب. اچھا حضور کی زبان سے ایسا نکلا دجال کذاب. نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی ہسٹری پڑھیں, وہ صرف یہ نہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر کے باقی کریکٹر ٹھیک ہے, اگر ان کا باقی کردار دیکھے تو وہ پکے جھوٹے کذاب اور دجال ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اچھا اس میں جھوٹے نہیں ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہر بات میں جھوٹے ہیں. ہاں جی, بے شک. آپ مرزا غلام احمد قادیانی, مرزا غلام قادیانی, احمد اس کے نام مرزا لگاتے بھی دل نہیں کرتے, مرزا غلام قادیانی, اس کی ہسٹری تاریخ پڑھے, اس کتاب کے اندر پڑھ لیں, اس کی گستاخیاں, کفریات, اچھا پیشن کوئی بھی کی سرے سے پوری نہیں. جو بات کی جھوٹی کی, جو بات کی غلط کی, جھوٹی باتیں کی, غلط باتیں کی. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے امتیوں یاد رکھو کہ انہو سیکون فی امتی کذابون ثلاثون. یاد رکھو میری امت میں 30 کذاب ہوں گے. علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے ایسے ہیں, ورنہ چھوٹے موٹے جن کو پوچھنے والا نہیں, 2-4 چیلے بنے اور کسی نے پھڑکا دیا, یا 2-4 ہوا تو آگے پیچھے ہو گئے, یا زمین ہی نکل گئی, یا آسمان ٹوٹ پڑا, کیونکہ عضو کاٹے گئے. آپ اس میں میں نے کچھ لکھی ہے کہ بعض ایسے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں کہ اس وقت کے حکمرانوں نے ان کے عضو الگ کر دی, ان کو آگ لگا, نیست و نابود کر دیا. ایسی دنیا میں سزائیں ملی, آخرت میں اس سے سخت سزائیں ملی. تو کئی ایسے گزرے, لیکن علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جو 30 کہے یہ وہ ہیں کہ جن کا بڑا فتنہ ہے, جن کے لوگوں نے پیروی بھی کی, بڑے بڑے فتنے ہیں. فرمایا 30 کذاب ہوں گے. بعد جس نے دجال کا لفظ بھی ہے, دجالون. فرمایا کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک کہے گا میں نبی ہوں, لیکن یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعد, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں, میرے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں, میں خاتم النبیین. تو جو آئے اسے کیا کہنا ہے؟ دجال. اسے کیا سمجھنا ہے؟ کذاب. وہ کذاب ہے, وہ دجال ہے. اچھا مسلمہ کا بڑا نام تھا. آپ دیکھیں اس کی جب مقابلہ صدیق اکبر سے ہوا, مسلمہ کذاب کے لشکر کا جنگ یمامہ میں, تو 40,000 کا لشکر ہے. یعنی اس کا مطلب ہے 40,000 احمق اور بیوقوف اس کے پلے بن گئے, پڑ گئے. اس کا مطلب ہے کوئی تو وہ وصف سے ڈالتا ہوگا, برگلاتا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کہتا ہوگا کہ 40,000 پلے پڑ گئے. اگرچہ انجام یہ ہوا کہ جنگ یمامہ میں
مسلمانوں نے کہا اچھا آخری نبی نہیں مانتے تو 21,000 کو ادھر ہی مار دی. اللہ اکبر. اچھا نعرہ تکبیر لگانے والے تھے, نعرہ تکبیر. ہم مسلمانوں پہ کچھ ڈگمگائے کہ یار نعرہ تکبیر ادھر سے آ رہا ہے, یہ کیا ہے, اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو اس وقت مسلمانوں نے پھر نعرہ لگایا یا محمد نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. یعنی مسلمان وہی ہے جو حضور کو آخری نبی مانتا ہے, حضور کو آخری نبی مانتا ہے, مسلمان وہی ہے. اچھا وہ حضور کی آیات میں حضور کے پاس آیا, سرکار علیہ السلام سے بات چیت کی, کہتا ہے میں ایمان تو لے آؤں لیکن یہ ہے کہ مجھے نبوت میں سے آدھا حصہ دے دے. سرکار نے فرمایا تم کذاب. اچھا وہ کہتا ہے کہ اچھا اس طرح کریں, یہی کر لیں کہ اپنے بعد میرے لیے جانشینی لے لیں. اچھا حضور نے فرمایا شرطیں ایسے لگا رہے ہیں اگر چھڑی حضور کے آگے, اگر تم مجھے سے چھڑی بھی مانگو گا نا تو چھڑی بھی نہیں دوں گا. اچھا حضور نے کذاب کہہ دیا تو آپ ہر خاص و عام کی زبان مسلمہ آتا ہے تو صاحب کذاب کا لفظ دیا جاتا ہے. مسلمہ کذاب, مسلمہ کذاب, مسلمہ کذاب, کذاب ہے. تو ادھر غلام قادیانی کذاب, دجال کذاب, دجال یہ بھی کذاب. اب صحابہ کا عمل دیکھیں کہ 40,000 کا لشکر, اللہ کا نام لینے والا, نعرہ تکبیر کہنے والا, 40,000 کا لشکر, اور مسلمانوں کا لشکر ایک روایت پر 24,000 اور ایک میں صرف 13,000. ایسی جنگ ہوئی, ایسی جنگ ہوئی, ایسی جنگ ہوئی تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے لیے. اور جنگ کون کر رہے ہیں, بھیجنے والے لشکر کو کون ہے, صحابہ کے سردار صدیق اکبر. بدری صحابہ شریف ہے, بڑے بڑے صحابہ شریف. جنگ ہو رہی, جنگ ہوئی, اور مسلمانوں نے ایسی جنگ کی, ایسی جنگ کی, ایسی جنگ کی کہ اس جو باغ کے اندر جنگ ہوئی اس کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گئے. یہ نہیں کہ کچھ کو معاف کر دیں بلکہ 21,000 کو قتل کی, اور مسلمان شہید بھی ہوئے. تاریخ الخمیس میں 2 قول لکھے ہیں, ایک 1200 کا, ایک 1800. صحابہ شہید ہوئے, مسلمان شہید ہوئے 1200 اور ایک قول 1800. آپ تاریخ الخمیس میں 2 قول لکھے ہیں, اور بھی اخبار اس میں موجود ہیں, شہید ہوئے. اچھا یہاں اگر 1200 صحابہ بھی شہید ہوتے تو اگر آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں حضور کی آیات میں جتنی بھی جنگیں ہوئی جو صحابہ شہید ہوئے 259 صحابہ, 259. اور عقیدہ تحفظ عقیدہ ختمہ نبوت کے لیے 1200 اور ایک اور پر 1800 شہید ہو. یعنی اسلام کی بقا کی جو جنگیں تھیں, اسلام کی بقا کی جنگیں تھیں, وہاں 259 شہید ہوئے, اور یہاں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے جنگ ہوئی, اس میں 1200 اور ایک اور پر 1800 شہید ہو. قربانی پہ بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے. کہا جاتا ہے ایک قول کے مطابق 11 بدری صحابہ شہید ہوئے. اللہ اکبر. جنہیں جنگ میں نہیں بھیجا جاتا تھا کہ یہ حضور کا فروغ. اللہ اکبر. تو یہاں پر میں نے یہاں جانا ہے, عقیدہ ختم نبوت کی بات, جنگ ہوئی. یعنی صحابہ کا عقیدہ دیکھے کہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کیسا کیا, اور ہماری زبان میں کہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کیسا پہرا دیا, سبحان اللہ, کیسا پہرا دیا, سبحان اللہ, جانوں کے نذرانے پیش کیے, قربانیاں پیش کی. بے شک. اب ہر دور میں دیکھیں کہ جب کسی سرکش نے ایسا سر اٹھایا, کسی نہ کسی محافظ ختم نبوت نے اس کو پھڑکا, سبحان اللہ. کبھی اسے پکڑ کر قید میں ڈال دیا, ادھر ہی مر گیا, کبھی آزاد کاٹے گئے, کبھی جلا دیا گیا, پھانسی دے دی گئی, قتل کر دیا گیا. برا انجام. یا تو آفت سماوی میں مسئلہ بنا, لیٹرین میں گندگی میں مرا, کبھی آفت سماوی کا شکار ہوا, اس طرح کا معاملہ ہوا, اور کبھی کسی محافظ ختم نبوت کے ہاتھوں واسطے جاننا ہوا. یہ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیسا بھیانک انجام. جو بھی جس نے بھی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا اس کا انجام بھیانک ہوا. یہ تو دنیا میں ہے, اور اخروی انجام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے. اگر توبہ نہ کرے, اگر واپس نہ آئے, اگر توبہ نہ کرے. مرزا غلام احمد قادیانی بھی ایسا ڈاکو ہے. اصل میں اس کے پھیلنے کی جو وجوہات ہیں, یہ جو بھی تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں, جنہوں نے اس موضوع پر بھی پڑھا ہے, مطلق تاریخ پڑھی ہے, اسلام کی ہسٹری پڑھی ہے, ہندوستان کی, انگریزوں کی پڑھی ہے, انگریز کا آنا, کیا معاملات ہوئے. تو انگریزوں نے جتنے دیگر جس طرح فتنے اٹھائے, یہ بھی انگریزوں کا ایک اٹھایا ہوا بہت بڑا فتنہ ہے.
انہوں نے نہ صرف یہ پودا کاشت کیا بلکہ اس کی آبیاری بھی، پیسے بہائے، پانی کی طرح پیسہ بہایا، بندوں کو لگایا اور ہر طرح اس کی سپورٹ، ہر طرح سپورٹ کسی طرح. لیکن اس وقت بھی جنہوں نے اسلام کے پودے کی آبیاری اپنے خون سے کی وہ علماء اسلام تھے، نہتے تھے، لیکن اپنے خون سے اس پودے کی، اسلام کے پودے کی آبیاری کی، عقیدہ تحفظ نبوت کی حفاظت کی. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد. اس میں ہسٹری ہے، میں نے کافی علماء کا ذکر کیا، علماء اہل سنت کا جو اعلیٰ حضرت کے دور میں، پہلے بعد میں، اور پھر 1953 میں، پھر 1974 میں، تو یوں سمجھنے کہ درجنوں علماء کا ذکر کیا ہے جتنا دستیاب ہو سکا. علماء اہل سنت، عاشقان رسول علماء کا ذکر کیا ہے، ان کی خدمات تحفظ عقیدہ نبوت میں کیسی، کس طرح انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا. اب اعلیٰ حضرت کو دیکھ، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں ناموس رسالت میں جہاں بھی کوئی بات ہے اعلیٰ حضرت نے علم کے دریا بہا، علم کے دریا بہائے. اگر کسی نے درود تاج پہ اعتراض کیا اور کہا کہ یہ حضور کو داخل بلا کہا گیا تو یہ کہاں سے ثابت ہے، تو اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آیا، حضور کی محبت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں. کیا کیا؟ 150 آیات اور 300 حدیث لکھ کر ثابت کر دیا کہ ہمارے آقا دافع البلا بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں. بے شک بے الحمدللہ. عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. کسی نے کہا کہ حضور سید المرسلین ہے، کوئی دلیل مل نہیں. اعلیٰ حضرت کو میں دلیل مل نہیں. اعلیٰ حضرت نے 10 آیات، 18 کتب سابقہ سے فرامین خدا اور 100 حدیثیں لکھ کر ثابت کیا کہ ہمارے آقا سب سے افضل والا، سبحان اللہ، سب نبیوں کے رسول. اچھا یہ 10 آیتیں تو مستقل ذکر کی اور ضمناً اگر دیکھیں تو سینکڑوں آیات اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین اس رسالے کے اندر ذکر کی جن سے ثابت کیا کہ حضور آخری نبی، سب سے افضل والا نبی، سید المرسلین ہے، سب نبیوں کے سردار ہیں. اپنے اشعار کے اندر بھی ثابت کیا ہے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دونا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین کے انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ان کا، ان کا، تمہارا، ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جیسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، آمینہ کا لاڈلا، شاہ دوسرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے علم غیب پہ اعتراض ہوا. اعلیٰ حضرت نے 1 2 نہیں متعدد کتابیں لکھ کر گفتہ برازیہ میں موجود ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم ما کان ما یکون عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا. دولت المکیہ کا ذکر کر رہے تھے حضرت، اللہ نے برکتیں عطا فرمائے. ذکر کر رہے تھے دولت المکیہ کا واقعہ تو کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ 8 گھنٹے میں، 8.5 گھنٹے میں تقریباً وہ تصنیف کی ہے عربی کے اندر. یعنی دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت اجمی ہیں، فصیح عربی میں لکھی اور اپنی کتابوں سے دور ہیں، اپنی لائبریری سے، اپنی کتابوں میں اپنے نشان لگا کے رکھتا ہے. اب بخاری رکھی ہوئی گھر میں تو نشان لگا کے رکھے ہوں گے، یا فلاں حدیث فلاں حدیث، شروع میں فہرست بھی بنائی ہوگی، اپنی کتاب ہے بنا نشان لگا کے رکھتا ہے. اپنی کتابیں بھی نہیں ہے، پردیش بھی ہے، زبان بھی عربی نہیں. اس وقت اعتراض کیا، اس وقت عاشقان رسول کی خدمت تھی، ترکوں کی خدمت، رئیس مکہ صاحب علم تھے، عاشق رسول تھے. کسی نے اعتراض کی کہ علم غیب کے بارے میں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ یہ جو احمد رضا ہیں. علماء نے عرض کیا کہ حضور کچھ لکھ دے، بیمار ہیں، علیل ہیں. ان کے کہنے پہ صرف 8 گھنٹے میں، 8.5 گھنٹے میں یہ تصنیف کی ہے دولت المکیہ. اور جب رئیس مکہ کے سامنے پڑھی گئی تو وہ تو عاشق رسول صاحب علم تھے، سمجھ گئے
جھومتے جاتے تھے کہتے جاتے تھے اللہ دیتا ہے اور یہ منع کر رہے ہیں رب دے رہا ہے رب دے رہا ہے اور یہ منع کر رہے ہیں. بعد میں علماء نے پوچھا حضرت ہم بھی محقق ہیں ہم بھی مفتی ہیں ہم بھی مصنف ہیں ہم بھی لکھتے ہیں لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بندہ اجمی لکھ عربی میں رہا ہے 8.5 گھنٹے میں لکھ رہا ہے اور بیمار بھی ہے کتابوں سے دور بھی ہے اپنی کیسے لکھ لیا سمجھ نہیں آ رہی. تو اعلیٰ حضرت نے کئی مرتبہ یہ پختہ کشا تو کیا ہے اس موقع بھی فرمایا کہ میں تو بیمار تھا علماء نے مجھے اصرار کیا میں آیا آپ کے زمزم سے وضو کیا خانہ کعبہ کے سامنے آیا دیکھا حضور جلوہ کتاب تیار ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح جب عقیدہ ختم نبوت پر مرزا غلام احمد قادیانی نے ڈاکہ ڈالا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جوش میں آیا. ایک کتاب نہیں 2 کتاب نہیں 3 کتابیں نہیں 4 کتابیں نہیں اعلیٰ حضرت نے 5 کتابیں لکھی اور اعلیٰ حضرت کے صرف مرزا غلام احمد قادیانی اور قادیانیوں کے ساتھ فتاویٰ دیکھا جائے تو وہ درجنوں فتاویٰ اس کے علاوہ جو فتاویٰ رضیہ شریف کے اندر موجود جو اعلیٰ حضرت نے فتاویٰ دیے اور یہ 5 کتابیں دیکھنے میں کتابیں چھوٹے رسائل یا کتابیں صرف ایک کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثیں نقل کی خاص اثبات عقیدہ ختم نبوت 100 حدیثیں 101 حدیثیں نقل کی اللہ اکبر صرف ایک رسالے میں نقل کی. میں تو کہتا ہوں کہ اگر صرف ایک رسالے کو اعلیٰ حضرت کو اس رسالے کو کھول کر تفصیل کر کے بیان کیا جائے تو وہ ایک رسالہ نہ رہے بلکہ وہ 1000 صفحے کی بڑی کتاب بن اسی کو کھول کے بیان کیا ہے. اعلیٰ حضرت واقعی لکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوزے کے اندر سمندر کو بند کر دیے. آپ دیکھ لیں 11-12 جلدیں تھیں قدیم فتاویٰ رضویہ کی اور جب اس کے وہ تخریج وغیرہ کی کوئی ترجمے کیے اور یہ کیا تو وہ 30 جلدیں بن گئی اور پہلی 2 ملائیں تو 31 جلدیں فہرست والی ملائیں تو 32 جلدیں اشاریہ کر دے تو 33 جلدیں یعنی یوں 33 جلدوں میں چھپتا ہے فتاویٰ. اور اگر واقعتاً جتنی اعلیٰ حضرت نے تخریج بیان کی یہاں تو بعض کہتے ہیں حدیث کے اعلیٰ حضرت نے 100 حوالے دیے تو وہاں 1 حوالہ دے دیے 10 حوالے دیے تو 1 حوالہ دے دیے. اگر وہ ساری تخریج کی جائے تو یہ جلدیں یعنی ایک اندازہ ہے کہ یہ جلدیں 30 نہ رہیں بلکہ شاید 60 تک پہنچ اگر اس کو اور کھولا جائے. تفصیل نہیں تفصیل کی بات ہی نہیں تفصیل کر کے اگر اسے کھولا جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے 100 جلدوں سے بھی زیادہ ہو جائے. ٹوٹل فتاویٰ رضویہ کی بات کر رہا ہوں. تحفظ عقیدہ ختم نبوت میں اعلیٰ حضرت اچھا میں نے اس میں ایک چیز نقل کی ہے کہ اعلیٰ حضرت کہ نیزے کا وار کیسا قادیانی اخبار میں اس وقت چھپا اور بعد میں نوائے وقت نے چھاپا قادیانی اخبار البدر چھپتا تھا. انہوں نے اعلیٰ حضرت کے خلاف چھاپا کہ بریلی کے اندر کوئی مولانا احمد رضا ہے اس کو احمدیوں کے خلاف خواہ مخواہ کا غیر ہے. اچھا خواہ مخواہ کا غیر ہے اعتراض کرنے والا تو یوں ہی کرے گا خواہ مخواہ کا غیر ہے. اچھا لیکن بیٹا بیٹھ خواہ مخواہ کا غیر ہے لیکن اس کی بات لوگ ایسے مانتے ہیں کہ ابھی ہمارا حال یہ ہو گیا کہ وہاں اس کے گرد و نواح میں جتنے احمدی یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں ہم تو غلام اعلیٰ نے فرمایا کہ ہم غلام احمد قادیانی کی نسبت سے ان کو فرقہ غلامیہ کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت ان کو غلامیہ کہتے ہیں فرقہ غلامیہ. وہ کہتے ہیں کہ احمدیوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی مسلمان پینے کے لیے پانی نہیں دیتا پانی لینے کے لیے ہندو سے لینا پڑتا ہے. اچھا کوئی چیز بیچنے والا دکاندار گناہ سمجھتا ہے بیچنے والا گناہ سمجھتا ہے کہیں احمد رضا کا فتویٰ اس کے سامنے نہ آ جائے بیچتا نہیں. کوئی دھوبی کپڑا دھونے تو دور کی بات ہے کپڑے کو چھونے مرغیوں کے کپڑے کو چھونے کو گناہ تصور کرتا ہے. ہمیں ہندوؤں سے کام لینا پڑتا ہے. مسلمان تو ایسے ہم سے دور بھاگتے ہیں اچھوت کی طرح ایسے ہو گئے کہ کہیں احمد رضا کے قانون کی کسی دفعہ کے تحت نہ آ جائے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کہ کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار سے پار ہے. نعرہ تکبیر
بوتے پہ, اپنی حکومت کے بل بوتے پہ, پیسے کے بل بوتے پہ اس کو پھیلا. ورنہ اس کی تحریریں پڑھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پاگل شخص. کبھی کہتا ہے کہ میں مجدد ہوں, کبھی کہتا ہے میں محدث ہوں, کبھی کہتا ہے کہ میں مجتہد ہوں, اچھا کبھی کہتا ہے میں مہدی ہوں, کبھی کہتا ہے مسیح عیسیٰ ہوں, کبھی کہتا ہے میں عیسیٰ ہوں, کبھی کہتا ہے بروزی نبی ہوں, کبھی کہتا ہے ذلی نبی ہوں, اور کبھی کہتا ہے میں نبی ہوں. مختلف دعوے. یہ تو میں نے چند دعوے گنوائے ہیں, علماء نے اس کتابوں کو مطلب سینکڑوں میں لکھا. اتنے اس کی کتابوں کے اندر دعوے موجود ہیں, اتنے دعوے موجود ہیں. کوئی صحیح العقل شخص نہیں کر سکتا. آپ اب دیکھ لیں, ایک شخص ہو, وہ ایک دن آگے گئے کہ میں سید زادہ ہوں, اگلے دن آگے کہ میں بٹھا ہوں, اگلے دن آگے کہ میں عوام ہوں, اگلے دن آگے کہ میں ہرائی ہوں. تو پورا محلہ جوتے اٹھا کے مارے گا, بڑا پاگل آدمی کیا ہو تم؟ پاگل آدمی کہ کبھی کہتا ہے میں یہ ہوں, 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 کبھی کہتا ہے میں وہ ہوں. اچھا اس نے اس اپنے دعوے سے پہلے, نبوت کے دعوے سے پہلے, مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا تھا کہ حضور آخری نبی. اس کی کتابوں میں اب بھی موجود ہے, روحانی خزائن اس کی کئی جلدوں میں جو موجود ہے, جو نیٹ پر بھی موجود ہے, اس میں ابھی بھی موجود ہے کتاب. اور اس نے یہ بات لکھی تھی کہ حضور آخری نبی ہیں, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب قادیانی بعد میں جھانسا دیتے ہیں کہ اصل میں قادیانی یہ منسوخ ہو گئے, قادم بعد میں نبی جب بنا تو یہ منسوخ ہو گئے. حالانکہ احمق اور بے وقوف یہ نہیں سمجھتے کہ عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا, مسئلہ منسوخ ہوتا ہے. عقیدہ کہاں سے منسوخ ہو گیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے آج خدا ایک ہے, کل کیا کہ خدا نے خاصا؟ کیا یہ عقیدہ منسوخ ہوگا؟ عقیدہ منسوخ نہیں ہوتا, عقیدہ منسوخ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بس عوام کو الو بنانے کے لیے نہیں. وہ مرزا قادیانی, غلام قادیانی کی پہلے کی باتیں ہیں, بعد میں یہ منسوخ ہو گئے. اتنے دعوے, اتنے اس نے دعوے. اس کے حالات زندگی آپ کے پڑھے تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹا دجال آدمی ہے, کذاب آدمی ہے, یہ نبی نہیں, نبی نہیں. اچھا کیسے؟ اچھا اس کا نام کے ساتھ آتا ہے غلام. اب سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں, کسی نبی کے نام کے ساتھ غلام نہیں آیا. واہ واہ کیا بات ہے جی. نبی تو اپنی امت کا سردار بن کر ملک کے کون ہے کہ انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. نبی غلام نہیں ہے, نبی تو تاجدار. جو غلام ہے وہ نبی نہیں, کیا بات ہے جی. اور جو نبی ہے وہ غلام نہیں. غلام نہیں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اچھا ایک اور بات, آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں, جس نبی جو نبی آیا اس سے پہلے اس طرح کا نام نہیں. نوح علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام نوح نہیں, ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام ابراہیم نہیں, اسماعیل علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام اسماعیل نہیں, موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام موسیٰ علیہ السلام نہیں, موسیٰ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کسی کا نام عیسیٰ نہیں, محمد مصطفیٰ سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں. نام کیا ہے انشاءاللہ, بے شک. اور غلام احمد اس سے پہلے کئی گزرے, غلام احمد اس سے پہلے کئی گزرے. پتہ چلا جھوٹا نبی, جھوٹا نبی. دیکھیں قرآن کا یہ فیصلہ ہے, قرآن میں موجود ہے کہ جو بھی نبی ہوتا ہے اس پر جو وحی آتی ہے اس کی اپنی زبان, اس کی قوم کی زبان کی, کسی اور زبان میں نہیں آتی. اب مرزا کیا ہے, ہمارے حضور کی زبان عربی ہے, قوم کی عربی ہے, تو عربی میں قرآن نازل ہو. اب مرزا ہے پنجابی اور وہی انگلش میں آتی, کہتا ہے مجھے وہی ہے آئی لو یو. پتہ نہیں کیسے وہی آ رہی, پتہ نہیں کس نے وہی ڈال. اصل میں جنہوں نے نبی بنایا تھا وہ بھی تو انہوں نے دینی, انگریزی میں آنی تھی, انگریزوں نے بنایا تھا. کہتا ہے مجھے وہی ہے آئی لو یو, انگلش میں وہی آ رہی. فرشتہ کون سا آتا ہے؟ ٹی جی ٹی جی, وہ ایسا لگتا ہے چائنا سے آیا ہے, یعنی فرشتہ چائنا سے آیا ہے, وہی انگلش میں آ رہی ہے اور ہے پنجابی. تو یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ دجال, کذاب, دجال, سچا نبی ایسی باتیں نہیں کرتا. تو اس کی زبان جو ہوتی ہے, قوم کی زبان ہوتی ہے, ان کی زبان ہوتی ہے, اس میں وہی نازل ہوتی ہے, یوں نہیں آتی. اچھا حدیث نے یہ فیصلہ کر دیا, سچے نبی نے بتا دیا, جو نبی جہاں وصال کرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے, جہاں وصال کرتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. اب مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھو, مرا لاہور میں, مرا لاہور میں, اور لاہور کے اندر بھی لیٹرین میں. اچھا یہاں میں نے بارہ ذکر کی, ان کی اپنی کتابوں میں موجود. لیٹرین میں گیا اور باہر نہیں آیا, مر گیا, پھر لاش اٹھا کے رہے. اس میں موجود ہے باہر, جہاں تعارف لکھا ہے میں نے حوالہ دی.
ان کی اپنی کتاب میں ابھی بھی موجود ہے. تو لیٹرین میں مرا. اب چلو اس کی ایک بات تو پوری کرتے لیٹرین میں دفنا ہی دیتے. نہیں, لاہور میں بھی نہیں دفنا ہے, جا کے قادیان میں دفنا دیں. پتہ چلا کہ نہیں, جھوٹا نبی, جھوٹا, دجال, کذاب ہے, جھوٹا ہے, جو بات کرتا ہے غلط ہے. اور پیشن کو یہ جتنی کی غلط ثابت ہوئی, کہتے ہیں میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا, اور کبھی زندگی میں مکہ مدینہ دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوا. کبھی زندگی میں مکہ مدینہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا, دیکھنا نصیب نہیں ہوا. اچھا, ہر نبی نے بکریاں چرائی, حدیث میں موجود ہے. مرزا کی ہسٹری پڑھے, کبھی اس نے بکریاں نہیں چرائی, کبھی بکریاں نہیں چرائی. اچھا, نبی امی ہوتے ہیں, حدیث میں موجود. میں نے باوالا حدیث ذکر کی, نبی امی ہوتے, امی مطلب کسی انسان سے نہیں پڑھتے, ڈائریکٹ رب علم عطا فرماتا. وہ پھر تمام کائنات کو علم بانٹتے ہیں, لوگوں کو علم بانٹتے ہیں, رب علم عطا فرماتا. امی ہوتے ہیں. اور مرزا قادیانی ایک استاد شیعہ ہے, ایک استاد وہابی. اس سے سر پڑھی ہے تو اس سے نام پڑھی ہے, وہ بھی پوری ڈالی نہیں پڑھی, کچھ پڑھی کچھ بھول گئے. نلائق آدمی تھا. نبی کی عقل کامل ہوتی, اور اتنا نلائق تھا کہ وہ مختاری کا پیپر دیے تو پیپر میں فیل ہو گئے, امتحان میں فیل ہو گیا, خود لکھا فیل ہو گیا, پیپر میں فیل ہو گیا. نلائق اور کن ذہن تھا. اور نبی کی عقل کامل ہے. یہ ہمارے بنیادی عقائد میں ہے کہ نبی کو رب عقل کامل عطا فرماتا ہے, عقل تام عطا فرماتا ہے. اور یہ پڑھنے والا امی نہیں ہے, پڑھنے والا. خود لکھا کہ بلاغت اس سے پڑھی, فصاحت اس سے پڑھی, انگلش ایک منشی سے پڑھی, انگلش فلاں سے پڑھی, میں نے یہ چلا فلاں سے پڑھی. تو پتہ لگا جھوٹا آدمی ہے, کذاب ہے. سچا نبی تو امی ہوتا ہے. اور امی کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ یہ جو بد مذہب کرتے ہیں ان پڑھ, وہ تو سب کچھ پڑھے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں, امی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے نہیں پڑھتے, رب انہیں پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک, بے شک, الرحمن علم القرآن. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں ایک ویسے بیان کر دوں, بات یاد آ گئی اچانک کہ قرآن پاک میں رب نے کہہ دیا ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں ہر کچھ کو ہر چیز کا بیان, تبیان لکل شیء, ہر چیز کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے. ہر چیز کا روشن بیان, ہر چیز کا روشن بیان قرآن پاک کے اندر موجود ہے. اچھا, ادھر رب فرما رہا ہے کہ رب نے محبوب کو قرآن سکھایا. اچھا, اگر کوئی شاگرد صحیح نہ پڑھ سکے تو اس کی 3 میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ استاد پڑھانے کا اہل نہیں. اچھا, استاد بڑا کامل ہے لیکن شاگرد کن ذہن ہے. اچھا, استاد شاگرد دونوں کامل ہیں لیکن نصاب ٹھیک نہیں ہے, نصاب درست نہیں ہے. اور یہاں دیکھیں, جس نے سکھایا وہ رحمان, اور جس کو سکھایا وہ محبوب رحمان, اور جو نصاب ہے وہ قرآن. سبحان اللہ. پھر حضور کے علم میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مرحبا, عظمت مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبی, آمینہ کا لاڈلا, سب سے آخری نبی. صلو علی نبی. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کی زبان بڑی پاکیزہ ہوتی ہے. واہ, اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیں, گالیوں سے بھری ہوئی. اچھا, آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام انبیاء کا ذکر کس ادب سے کرتے ہیں, حالانکہ انبیاء سے افضل ہے, اور اپنے امتیوں کو دراصل ادب سکھاتے ہیں. ہائے ہائے, واہ جی واہ, کیا بات. انبیاء کا ادب کرتے ہیں. بے شک, بے شک. اور یہ وہ خناس ہے, اللہ اکبر, اس کی باتیں پڑھیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی توہینیں کی, ایسی توہینیں کی کہ ان کو پڑھ کر ہی دل کانپ جاتا ہے. لیکن ایسی باتیں کہ ہم زبان پہ لا نہیں سکتے. میں ابھی کرے تو کانوں کو ہاتھ لگا دوں, معاذ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں 4 نانیاں زانیاں تھیں, اس طرح کی باتیں, اللہ یعصم اللہ, ایسی خطرناک باتیں کی. تو اس کو فاحشہ عورت نے تیل لگایا عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ ہوا تو یہ نانیوں کا اثر تھا, یہ خاندانی اثر تھا, تو یہ ہوا تو وہ ہوا, اس طرح کی باتیں, معاذ اللہ, معاذ اللہ. اچھا, خود جھوٹا تھا تو کہتا ہے 400 نبیوں نے ایک بادشاہ کی فتح کی, پیشن گوئی کی, اور اسے شکست ہوئی, بلکہ اس جنگ میں مارا گیا. یعنی معاذ اللہ 400 نبیوں نے پیشن گوئی کی کہ فتح یاب ہوگا اور شکست ہوگی.
अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। 400 नबियों ने झूठी भेजी। हालांकि सच्चा नबी जो कह दे वो हो जाता है। बेशक, बेशक खुदा की कसम मेरे आका ने जो कहा वो हो गया, हो गया, बेशक हो जो गया, फरमाया हो गया। हो गया। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, दरिया का धारा अपना रुख बदल सकता है, दरिया अपना रुख बदल सकता है, जो मेरे आका ने फरमाया वो नहीं कर सकता। बेशक, बेशक नहीं बदल। आला हज़रत ने बड़े प्यारे अंदाज से मिराज का वाक़या बयान किया है, हदीस में मौजूद है। आला हज़रत फरमाते हैं कि जब हुजूर मिराज से वापस आए, पहले मस्जिद अक्सा गए थे। इसमें भी हिकमत ये थी कि कुफार को बावर कराना था, आसमान तो देखे नहीं थे, वरना हदीसों में मौजूद है हुजूर आसमानों पर गए, बुखारी और मुस्लिम सही हदीसें ऊपर तशरीफ लेकर गए। लेकिन मस्जिद अक्सर जाने में और कई हिकमत भी थी, और ये हिकमत भी थी कुफार को बताना नहीं। अब हुजूर वापस आए, अब तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कुफार। जब हुजूर ने दावा किया मैं मस्जिद अक्सा गया, मिराज पर गया, रातों रात वापस आया, सवाल कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी था कि फलां काफिला है वो कब तक पहुंचे थे। अच्छा, काफिले में देर सवेर भी हो जाती है, लेकिन कुफार मक्का जो है वो मिर्जा कादियानी से कुछ समझदार ही थे। वो समझते थे कि भाई नबी जो कह देगा होगा तो वही बात सच्ची करेंगे। अच्छा, अब काफिले में देर सवेर हो सकती है, कहते कब तक आएगा। हुजूर ने फरमाया कि सूरज डूबेगा तो आएगा, सूरज डूबेगा तो आएगा। आला हज़रत बड़े मजे से वाक़या बयान करते हैं, फरमाते हैं अब दो पहाड़ी हैं, काफिला मिसाल के तौर पे इधर से आना है, सूरज इधर से डूबना है। कुछ उधर पहाड़ी पे खड़े हो गए, कुछ इधर खड़े हो गए। कहते हैं इधर से आवाज आई सूरज डूबा, उधर से आवाज आई काफिला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों तरफ से आवाज इकट्ठी है, सूरज डूबा काफिला आया, क्योंकि सच्चे नबी ने फरमाया। सुभान अल्लाह। झूठा नबी जो कहता है मक्के में मरूंगा, मदीने में मरूंगा, और मरता लैट्रीन में है और लाहौर में है, तो झूठा जो हुआ, दज्जाल जो हुआ, कज़्ज़ाब जो हुआ, बेशक, बेशक, तो यही होना है उसके साथ। बेशक। अच्छा, उसने मोहम्मदी बेगम कोई रिश्तेदार थी उसकी, उस पे आशिक हो गया। अब तरह तरह के हिले बहाने कि मेरा निकाह इससे होना, मेरे मुझे वही आई है कि मेरे अल्लाह वही आई है कि अल्लाह ने मेरा निकाह कर दिया है। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो भी समझते थे कज़्ज़ाब है, दज्जाल है। अब हिले बहाने से निकाह करना चाहता, नहीं माना। और फिर उसने दूसरी पेशन कोई कर दी, लगे आ गए कि अगर निकाह नहीं किया गया तो फिर ये होगा, अगर निकाह नहीं किया पहली क्वेश्चन हुई तो खत्म होगी, गलत साबित होगी। अगर निकाह नहीं किया, अगर निकाह नहीं किया तो जो इसका शोहर है 2.5 साल मर जाएगा, और इसका जो बाप है वो 3 साल बाद मर जाएगा। जब बाप मरे ने लिए लिखा कि 2.5 साल बाद उसका बाप मरेगा और 3 साल बाद उसका शोहर मरेगा, मर जाएगा। उन्होंने शादी नहीं की, उन्होंने कहा शादी नहीं करी तुम्हारे से, दज्जाल से शादी नहीं हुई। बिल आखिर शादी नहीं की, उसकी शादी जो है ना सुल्तान मोहम्मद से हो गई, किसी और से हो गई। अच्छा, 2.5 साल गुजर गया, 3 साल गुजर गया, कितना अरसा गुजर गया, उनमें से तो कोई नहीं मरा। मिर्जा कादियानी लैट्रीन के अंदर मर गए। पेशन वही जो की थी, गलत साबित हुई। अच्छा, खुद अपनी किताब में लिखता है कि किसी नबी की पेशन कोई गलत साबित हो तो समझ जाओ कि वो झूठा है। अल्लाहु अकबर। तो हमने कहा दोनों बातों को मिलाओ, तुम झूठे हो, खुद कह रहे झूठे, खुद कह रहे झूठे, अपने आप को कह रहे सही बात है। कि जिसकी पेशन वो गलत हो वो झूठा है। और फिर जब पेशन को ये बड़ी गलत हुई तो फिर कह दिया 400 नबियों ने गलत पेशन गोई कर दी, माअज़ल्लाह, उन पे इल्जाम लगा दी अपनी पेशन गोइयों के वाले। अच्छा, बीवी को अमल हुआ इसकी, तो इसने किया कि मेरा ये बेटा पैदा होगा और बेटा ऐसा होगा कि अंबिया का चांद होगा, बादशाह इसके कपड़ों से बरकत लेंगे। तौबा, अस्तगफार, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, जब पैदा हुआ तो बेटी पैदा हो, अब तबीयत बड़ी खराब हुई थी। अच्छा, फिर उसने कहा कि नहीं गलती होगी मुझसे नहीं समझने में, अब की दफा जो होगा ना तो वो ऐसा बेटा पैदा होगा। अच्छा, बेटा पैदा हुआ तो बादशाह क्या बरकत देंगे, 2.5 साल में मर गए। तो अब इसके बाद उसने बेटों के बारे में तो पेशन कोई नहीं की, उसे पता था कि ये ना हो कि जिसका करता जाऊं उसका ही बेटा बूढ़ा होता जाए, बढ़िया मेट हो जाए, बढ़िया मेट होता जाए। एक मंसूर अहमद लुधियानी इसका मुरीद था, तो उसके कारण कहा कि ये मेरी नबूवत की निशानी ये है कि बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, सब कुछ हिल जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, यानी इसकी जो रहमत बरकतें हासिल होंगी, एक ज़लज़ला आएगा। कह रहे मेरी नबूवत का इसकी निशानी कि ज़लज़ला आएगा, सब कुछ बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा, और उसकी निशानी ये है कि ये लुधियानवी का बेटा पैदा होगा, तब होगा। तो
تو آج عمل ہوا تو اس نے اشتہار صاحب دیے کہ دیکھو آپ یہ پیدا ہونے والا ہے، پھر دیکھو آگے کا زلزلہ ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو جب وہ پیدائش ہوئی تو بیٹے بچا بیٹی پیدا ہوئی. اچھا کچھ عرصے بعد پھر بیٹا ہوا تو کہا اب کی دفعہ ہوگا، اور اب کی دفعہ کیا ہونا ہے کہ بیٹا ہی اس کا مر گیا. تو وہ بھی پیشن گوئی اس کی ادھر ہی بڑھ گئی، پیشن گوئی تو گئی جتی گئی. بارہ جتنی پیشن گوئی ایسے جتنی باتیں کی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ جھوٹا نبی ہے. لیکن یہ نشانی ہے کہ کوئی جتنا بڑا شعبدہ باز ہو، جادوگر بھی جیسا بھی ہو، نبوت کا دعویٰ کر کے اگر معجزہ دکھانے کی کوشش کرے گا تو رب اسے جھوٹا کراتا ہے. کبھی معجزہ نہیں دکھا سکے، کبھی نہیں دکھا سکے. اس نے یعنی جو دعوے کیے کہ میں عیسیٰ ہوں، مریم ہوں، بعد میں لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھئی تم کبھی کہتے ہو کہ میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور میں یہ ہوں میں وہ ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مریم بھی ہو تو عیسیٰ بھی ہو. اچھا اب اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کیا باتیں کرتا ہے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے جس میں باب حالا موجود ہے. عجیب و غریب بات، یعنی دیکھا جائے تو جیسے کوئی نشئی ہانک رہا ہو یا پاگل آدمی بول رہا ہو. کہتا ہے اصل میں ہوا یہ کہ میں روحانی طور پر حامل ہوا، مجھے عمل ٹھہر گیا. استغفر اللہ. اچھا عمل ٹھہر گیا تو میں جو ہے نا پہلے عیسیٰ پیدا ہوا تو اس سے پھر میں مریم بنا، تو پھر میں یوں بنا، تو پھر میں یوں بنے. یعنی عجیب و غریب بات ہے. سن کر مطلب ایک عام آدمی کو بھی ہنسی آئے کہ یہ کیسی پاگل والی باتیں کر رہا ہے، کس طرح پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا، پھر میں یہ ہوا، پھر میں یہ بن گیا، پھر میں وہ بن گیا. اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، میں حامل ہو گیا. تو مرزا غلام احمد قادیانی کی آپ تحریریں پڑھیں، یہ بھی سمیں اس کی اپنی کتابوں میں بدمزموں کی کتاب ڈائریکٹ پڑھنے سے کئی طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے. علم نہ ہو اور ڈائریکٹ ہاتھ لگائیں گے، مطلب یہ ہے کہ تیراکی نہ آتی ہو تو سمندر میں کودیں گے تو پھر ڈوبنے کا خطرہ نہیں ہے، چانس 100% چانس. بھائی سمندر میں چھلانگ لگائیں گے، تیراکی نہیں آتے تو کہاں جائیں گے، کیا بنیں گے. اجر کوئی بجلی کا کام نہیں جانتے تو پھر نگی تار کو ہاتھ نہیں لگانا طریقے سے، مطلب وعدہ والا بھی طریقے سے ہی کرتا ہے کنٹرول کرے، یہ نہیں کہ ہاتھ لگائیں میں تو پھر ادھر ہی. تو لہٰذا کسی وعدہ والے کے تھرو تار ٹھیک کرنی ہے، کسی خراب کے تھرو جو ہے نا سمندر کی تیراکی کرنی ہے، جو کرنا ہے. تو لہٰذا جو علماء نے لکھی ہیں تحریریں پڑھے. اب مرزا غلام احمد قادیانی یہ چند باتیں میں نے بیان کی ہیں، ورنہ اس کی کفریات، اس کی گستاخیاں، اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں، اس کی جھوٹی باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ یعنی یوں سمجھے کہ وہ جو 23 جلدوں پر اتنی بڑی بڑی اس کی 80 سے زائد کتابیں جو 23 جلدوں میں اکٹھی کر کے چھاپی گئی، 23 جلدوں میں اکٹھی کی گئی اتنی کتابیں، وہ سارے کے سارے اگر اکٹھی کی جائے اس کی پیشن گوئیاں، اس کے جھوٹ، اس کی کفریات، اس کے گستاخیاں، تو کئی جلدیں بن الگ سے اس کا رد کیا جائے. تو بہرحال ہم نے اسے کیا کرنا ہے، ہم تو اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ اس سے دور ہیں. پہلے سے باور کرا دیا جائے کہ یہ بندہ ایسا ہے، اس سے دور رہنا، اس سے دور رہنا. کسی دنیاوی لالچ میں اپنا ایمان برباد نہیں کرنا، کسی دنیاوی تعلق کی وجہ سے اپنا ایمان خطرے میں نہیں ڈالنا کہ اچھا دیکھتے ہیں، اچھا سنتے ہیں، اچھا دیکھتے ہیں، اچھا سنتے ہیں، پتہ چلے کہ کچھ کا کچھ ہی ہو جائے، ذہن میں بس اسے بیٹھ. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کیا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا، عقیدہ ہر صحابی کا، عقیدہ اہل بیت کا، اولیاء کا نظریہ. سبحان. اچھا اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، یہ دعویٰ بھی ان کی کتابوں میں برقرار ہے، یہاں تک کہ ان کے ماننے والوں میں اختلاف ہو گیا. یہ جو احمدی گروپ ہے یہ نبی مانتا ہے، اور جو لاہوری گروپ ہے وہ مجدد مانتا ہے، کیونکہ کتابوں میں موجود ہے. بعض عیسیٰ کہتے ہیں، بعض مسیح عیسیٰ کہتے ہیں، یعنی ماننے والے بھی اس طرح کرتے ہیں. لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ اس کو مسلمان سمجھے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. بے شک مجدد ماننا تو دور کی بات ہے، مسلمان سمجھے گے تو مسلمان نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس میں 3 حدیثیں صرف بخاری اور مسلم سے نقل کی، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی متعدد نشانیاں، 2 درجن تقریباً نشانیاں موجود ہیں.
اور ایک نشانی بھی اس میں نہیں پائی جاتی. اور عجیب و غریب اس کی باتیں. اچھا وہ ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نازل ہوں گے تو 2 چادروں میں ہوں گے. ابھی سے پوچھا گیا کہ 2 چادریں تمہاری کون سی ہیں, تم 2 چادروں میں کہاں سے آئے ہو؟ اب تو نازل نہیں ہوئی ہے, پیدا ہوئی ہے. نازل نہیں ہوئی, پیدا ہوئی. تو 2 چادریں کہاں سے آئے گی؟ کہتے ہیں اصل میں یہ استعارتاً بتایا گیا کہ یہ 2 چادروں سے مراد میری اوپر نیچے کی بیماریاں ہیں. کہ اوپر یہ ہے کہ ہر وقت دوران راس میرا سر چکراتا ہے, نفسیاتی مریض ہوں, دل کا جو ہے نا معاملہ, دل کا معاملہ ہے, یعنی دل کی حرکت ڈسٹرب رہتی ہے, وہ معاملہ ہے. یہ اوپر والی چادر ہے. اور نیچے والی چادر کہنے لگا میرے مثانہ کمزور ہے, ایک دن میں ایک رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے, ایک دن میں ایک رات میں 100 دفعہ پیشاب آتا ہے. یہ نیچے والی چادر ہے. اب یہ تعویلات کر, یعنی وہ 2 چادروں میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو کہنے لگا میرے پاس بھی یہ 2 چادریں موجود ہیں, اور یہ 2 چادریں یہ ہیں کہ اوپر کی بیماریاں اور نیچے کی بیماریاں. انبیاء علیہ السلام عیوب سے پاک ہوتے ہیں, عیبوں سے پاک ہوتے ہیں. اور ادھر آنکھیں ٹیڑھی, کانا ہے, نفسیاتی مریض ہے, ان کی عقل کامل ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی. اور بیماریاں تو ایسی کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا بیمار خانہ, پورا بیمار خانہ. دوران راس, درجہ شقیقہ, کلنج کا درد, مثانے کا مریض, یہ مسئلہ, وہ مسئلہ, اتنی بیماریاں اس کی لکھی اور خود بیان کی ہیں, خود بیان کی. اور اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اکثر حصہ, مطلب کچھ عرصے کے بعد اکثر حصہ جو ہے نا نامردی کا شکار رہا, نامردی کا شکار, اولاد بھی کثرت سے. یعنی اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہیں, اپنے بارے میں خود لکھا ہے, وہ بیماری بھی اس کو ہے. انبیاء علیہ السلام کو اللہ بڑی شان عطا فرماتے ہیں, یوں بیماریوں کا گھر نہیں ہوتا, یوں بیمار نہیں ہوتا کہ نیچے بیماری, اوپر بیماری, دائیں بیماری, بائیں بیماری, بیماری بیماری بیماری. حقیقت میں اصل میں پیچھے سے لکھوانے والے کوئی اور, کرنے والے کوئی اور, چھاپنے والے کوئی اور. اس وقت مطلب حالت یہ ہے کہ ایک منشی کی ڈیوٹی سے ریٹائر شخص, اس کی کتنی تنخواہ, کیا مسلمان تو غربت میں رو رہے ہیں, اور اس کی کتابیں چھپ چھپ کے پوری دنیا میں جا رہی ہیں. وہ خود لکھا ہے, عرب و عجم میں جا رہی ہیں کتابیں, اس کی چھپ چھپ کے جا رہی ہیں. اس وقت بھی مصر میں, یمن میں, شام میں. اب یہ انگریز چھاپ کے بھیج رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, اور اس کو اتنا سب کچھ دیا جا رہا ہے, پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بظاہر تو پہلی بیگم نے اس سے الرجی اختیار کر لی, مطلب اس کی باتوں سے بدظن ہو گئے. اور دوسری بیگم تو بظاہر ایسا تھی کہ جیسے انگریزوں کی طرف سے آئی, بے پردہ, اور اس طرح کے بے پردہ معاملات, اور اکیلے جا کے مطلب انگریزوں کے ساتھ جا کے شاپنگ کرنا, اور یہ باتیں بھی لکھی ہیں کتابوں میں, بے پردہ. اور اسی سے اس کی کثرت سے اولاد بھی ہوئی بعد میں. اور پہلوں کے بارے میں انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ جو پہلی بیوی سے جو 2-4 بچے تھے, انہوں نے تو اس کی نبوت کو مانا ہی نہیں, نہ بیوی نے مانا, نہ بچوں نے مانا, انہوں نے مانا ہی نہیں. اور بعد میں اس کے جو خلیفہ بنے, یہ سارے اس کو سنبھالا ہوا ہے, اس کی نبوت کو, وہ سارے اس کے دوسری بیوی کے بیٹے, پتہ نہیں کس کے بیٹے, وہ جو ہے. تو انہوں نے اس کی وہ سارے معاملات سنبھالے ہوئے, یعنی بعد میں خلیفہ بنے اور یہ سارے معاملات. تو سچا نبی میں یہ باتیں ہیں, اللہ ان کو بڑی پاکیزگی عطا فرماتا ہے, بڑی عظمت عطا فرماتا ہے, بڑی شان عطا فرماتا ہے, بڑی شان عطا فرماتا ہے. ایسا نہیں ہے اس کے تو پاس چلے جاتے تو بدبو آتی تھی, گندگی مرنے والا ہے, حیضے کا مریض, دائمی مریض, موشن آنے کا دائمی مریض تھا, اور آخری وقت میں بھی حیضے میں وہ مطلب بار بار لیٹرین میں جا رہا تھا, اور ایک دفعہ گیا تو پھر باہر آنے کا موقع نہیں نکلا, نہیں مار گیا. کیسی بری موت ہوئی. یعنی یوں دیکھیں کہ اس کے حالات, یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں کہ دجال کذاب تھا, لوگوں کو گمراہ کرنے والا, خراب کرنے والا, اپنی آخرت بھی برباد کی اور کئی اوروں کی آخرت برباد کر کے چلا, برباد کر کے. تو لہذا ہم نے تو اپنے آقا کے دامن سے وابستہ رہنا, اس کا ذکر مطلب یہ سے حضرت فرما رہے تھے کہ اس کا نام لینے کو دل نہیں کرتا, ہمیں اس کا نام لینے کو دل نہیں کرتا, لیکن بولی والی عوام کو بتانا. اعلیٰ حضرت بھی تو سمجھا گیا کہ 5 کتابیں لکھ کے بتا گئے, دیکھو یہ گستاخیاں کی ہیں اس نے, دیکھو یہ گستاخیاں کی ہیں, دیکھو یہ کفریات بکے ہیں, دیکھو اس نے یہ باتیں کی ہیں. دیکھو کسی کو کوئی بات تو سمجھ آ جائے, کہ کسی کو قرآن کی آیت سمجھ میں آ جائے, کسی کو حدیثیں بھی سمجھ میں آ جائے, کیونکہ وہ کسی کو اس کی گستاخیاں سمجھ میں آ جائے, کیسا گستاخ آدمی, جھوٹا دجال ہی, ایسا کفریات بکا
دجال ہے تو اس کے بارے میں ساری باتیں علماء نے کتابوں میں لکھی ہے اور اس کی اپنی کتابوں کے حوالے کے ساتھ لکھی ہے. اس کی جتنی باتیں ہیں ہر بات باحوالہ. آپ کو یہاں ہر بات اس کے روحانی خزائن جو کتاب ہے اس کا ٹیلی مطلب کرنے کا آپ کو مشورہ تو نہیں دوں گا, مطلب اس کے جو نیٹ پہ موجود ہے وہاں سے ٹیلی ہو سکتی ہے. باحوالہ روحانی خزائن کا حوالہ موجود ہے, قرآنی جو کتاب ہے اس کا بھی اور اس کا بھی حوالہ موجود ہے, تو اس کو مطلب ٹیلی کیا جا سکتا ہے. تو اس موقع پر مطلب علماء کی بڑی قربانی ہے. یقین مانے میں یعنی بعض لوگ ہو سکتا ہے یہ سوچتے ہوں کہ 1953 اور 1974 میں مسجد وزیر خان میں لاشوں کے ڈھیر اٹھائے, شہداء کی لاشیں اٹھائی گئی. کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیوں ہوا؟ اسلامی ملک میں کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا کہ قادیانی دندناتے پھر رہے تھے. ادھر امریکہ کے کہنے پر قادیانی وزیر خارجہ جب وزیر اعظم سے بات کی گئی علماء کے وفد نے تو کہنے لگا کہ نہیں امریکہ امداد بند کر دے گا, اس کو وزیر خارجہ نہیں بنایا. اس کا مطلب ہے ادھر سے اس کو سپورٹ مل رہی. یہ بھی تاریخ میں ثبت ہے, موجود ہے. تو اب وہ عہدوں پر اس نے بھرتی کرنا ہے, اس کو لگا دیا, اس کو لگا دیا, اس کو لگا دیا, اور پھر علماء نے کتنی قربانیاں دی. یہ قربانیوں کا نتیجہ قانون بن گیا کہ آج کل پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان چھپتے تھے کہ ان کے شر سے بچنے تھے, وہ دندناتے پھر رہے تھے, اور اب الحمدللہ وہ منہ چھپاتے پھر اپنی عبادت گاہ کو وہ مسجد نہیں کہہ سکتے, اذان اپنی وہ بلانے کو اذان نہیں کہہ سکتے, اب وہ منہ چھپاتے. یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے, عاشقان رسول کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. وہ جو لاشیں اٹھائی ہیں شہداء کی, یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ قانون کی 2 لائنیں 4 لائنوں کا اضافہ ہوا ہے کہ جو حضور کے ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. بھائی چند لائنوں میں وہ مسلمان کی تعریف اور غیر مسلم کی تعریف جو شامل ہوئی, جو قانون کے اندر شامل ہوئی, جو امتناع قادیانت آرڈیننس 1985 میں ضیالاب کے دور میں علماء کی کوششوں سے جو ہوا, تو اس میں ان پہ پابندی لگی کہ یار یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, اجازت نہیں. تو یاد رہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان پہ قیاس نہیں کر سکتے کہ وہ تو اپنے آپ کو غیر مسلم کہہ رہے ہیں, عبادت گاہ بنا رہے ہیں, غیر مسلم کہہ رہے ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے دھوکہ دے گا, اس کی قرآن نے کیا تعلیم دی؟ مسجد زرار کو دیکھ. یہ تو دیکھتے ہیں کہ گرجا گھر حضور نے نہیں گرایا, یہ نہیں دیکھ رہے کہ مسجد زرار کو گرا دیا. کیوں گرایا؟ کہ وہ مسلمان کہہ کر لوگوں کو خراب کر رہے تھے, مسلمان کہہ کر خراب کر رہے تھے. تو یہ منافقت نہیں چلے گی, مطلب مسلمان کہہ کے اگر کریں گے نہیں, مسلمان نہیں, اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتے, اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, اپنے بلاوے کو اذان نہیں کہہ سکتے, اس کی بیویوں کو امہات المومنین نہیں کہہ سکتے, اس کے ماننے والوں کو وہ خلیفۃ المسلمین یہ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ ساری پابندیاں لگائی گئی یہ علماء کی کوششوں سے, ورنہ وہ سر عام یہ بولتے تھے, ان کی اصطلاحات میں تھا کہ مرزا کی بیوی کو ام المومنین کہنے والے. یہ علماء کی کوششوں سے سب ہوا کہ آج ہم کھل کے بیان کر رہے ہیں اور وہ منہ چھپاتے ہیں, وہ منہ چھپا رہے ہیں. یہ قانون بننے کی وجہ سے, اس کی برکت سے یہ سارے معاملات ہوئے, اور کیسی قربانیاں دی, کیسی قید و بند کی صورتیں جھیلی. تقریباً ان کے حالات واقعات میں نے اس کتاب میں 400 میں سے 100 صفحے پر یہ بیان کی. تاریخ ہے, تاریخی دستاویز ہے. مطلب جن کتابوں میں اخباروں, اس وقت کے اخباروں کے حوالے سے, نوائے وقت اور دیگر اخباروں کے حوالے سے, ان کتابوں کے حوالہ جات کے ساتھ مطلب میں نے اکٹھا کیا, تو آپ اس میں دیکھ سکتے, پڑھ سکتے. قرآن و حدیث بھی بیان ہے, مطلب 3 ابواب ہیں قرآن و حدیث پہلے باب میں. دوسرے میں جو ہے نا وہ قادیانی کے حوالے سے اس کا تعارف, اس کی کفریات, اس کی گستاخیاں, اس کی جھوٹی پیشن گوئیاں, اس کے تضادات وغیرہ وغیرہ, وہ علماء اہل سنت کا کردار. اور تیسری میں پھر یہ 1953 اور 1974 کی تحریک ختم نبوت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آخری نبی کے دامن سے وابستہ رہے, اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبت عطا فرمائے. علماء اہل سنت
کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جنہوں نے قربانیاں دی، شہداء جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اپنی جانوں کی قربانیاں دی، آج یوں سمجھ لیں کہ ان کی برسی بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔